مولانا کشمیر کا مسئلہ اس وقت ملک کا سب سے برننگ ایشو بنا ہوا ہے. ملکی میڈیا سے لے کر عالمی میڈیا تک اس پر اپنی نگاہ بنائے ہوئے ہے. انہی حالات کے بیچ ملک کی نامور اور موقر تنظیم جمعیت العلماء نے اپنی قرارداد پاس کی. تنظیم کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بیان بھی آیا، جس کو لے کر پورا سوشل میڈیا جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. اس کی مذمت بھی ہوئی، اس پر چوطرفہ تنقید کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بر صغیر ہند و پاک کا جب سے وجود ہوا ہے، بلکہ جب سے وہ تحریک چلی ہے جس نے ملک کو دو حصوں میں منقسم کیا، اور پھر اس کے بعد ایک حصے کے دو حصے ہوئے اور اس طرح ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اچھا یہ ہوتا کہ بر صغیر رہتا، اور جس طرح ہندوستان کے روابط اچھے، خوشگوار، قابل اعتماد افغانستان کے ساتھ تھے، سری لنکا کے ساتھ تھے، برما کے ساتھ تھے، یہ روابط قائم رہتے اور اس ملک میں ہندو، مسلمان، جینی، بدھسٹ، سکھ اور دیگر مذاہب کے اور قبائل کے لوگ انسانی برادری کی طرح رہتے، ایک خاندان کے افراد کی طرح رہتے، تو برے دن نہ دیکھنے پڑتے. پہلے تو 2 قومی نظریے کو اس شدت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ 2 ٹکڑے صرف زمین کے نہیں ہوئے، دل کے ہوئے، دماغ کے ہوئے، اور ایسے ٹکڑے ہوئے کہ لاکھوں انسان ذبح کر دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ انسانوں کی لاشوں پر یہ 2 ملک وجود میں آئے. پھر لاکھوں انسانوں کی ذلت اور کتنوں کی قتل و غارت گری کے بعد پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء و دانشوروں کے بیانات میں نے سنا کہ اس ملک میں تقسیم کے بعد سے 25,000 30,000 فسادات ہوئے. اس ملک کے کتنے علاقے ایسے رہے کہ جو اجاڑ دیے گئے، لاکھوں انسان قتل کیے گئے. انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو گاجر مولی کو کاٹنے والے ترکاریوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو جس تہذیب سے، جس تربیت سے گزرنا تھا اس سے نہیں گزر سکا، یا یہ ملک جس تہذیب کا علمبردار تھا اور یہاں جو بھائی چارہ تھا اس کو ختم کرنے والے جو بیرونی مجرم تھے وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مسائل کا ایک پٹارا ہے. اور اس ملک میں نکسلیوں کا بھی مسئلہ ہے، دلتوں کا بھی مسئلہ ہے، شودروں کا بھی مسئلہ ہے، اقلیتوں کے مسائل ہیں. اور انہی میں سے ایک مسئلہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مصیبت بنا ہوا ہے، کشمیر کا ہے. نہ پاکستان مخلص ہے، نہ ہندوستان مخلص. اصولی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں جن کا تعلق پوری قوم سے ہے، انسانی برادری سے ہے، ان کو آپس میں مل بیٹھ کر اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ شریفانہ طریقہ ہے. اور کم از کم ہمارے ان ملکوں کو جو یورپ کی نقالی کرتے ہیں، اس کا تھوک چاٹتے ہیں، اس کی تہذیب کے علمبردار بنتے ہیں، ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کم از کم ان کو یورپ سے یہ سبق تو سیکھ لینا چاہیے کہ یورپ میں 2 عالمی جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی، 2 عالمی جنگیں ہوئیں، کروڑوں انسانوں کا خون بہایا گیا، چتھڑے اڑا دیے گئے، لیکن اس کے بعد یورپین یونین قائم کر دی گئی.
تو اگر یورپ اپنے 28-29 ملکوں کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے اتنی خطرناک و بھیانک جنگوں کے بعد کہ اب پورے یورپ میں جہاں چاہیے آپ بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر ویزے کے سفر کیجئے، انہوں نے ان تمام ملکوں کو جو یونین میں داخل ہے ایک ملک بنا دیا۔ آخر ہمارا یہ ملک جو ہے جس کو یورپ بڑا عزیز ہے اور جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اسی کی تہذیب کی بات کرتا ہے، اسی کی تعلیمی نظام کو قبول کرتا ہے، اسی کی انگریزی، برطانیہ کی انگریزی بولتا ہے، یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ ان کے پاس اتنی عقل کیوں نہیں، اتنی دانش کیوں نہیں، ان کے پاس اتنی انسانیت کیوں نہیں کہ یہ بھی ایک ایسا فیڈریشن بنا لے، یہ بھی ایک یونین قائم کر لے؟ ایشین ممالک کا ایک ایسا یونین ہو، سارک کنٹریز جو کہلاتی ہیں ان کی ایک ایسی یونین ہو کہ لنکا سے لے کر افغانستان تک اور تاجکستان تک ازبکستان تک لوگ بے تکلف سفر کریں، تجارت کریں، آپس میں تعلقات رکھیں، روابط رکھیں۔ ان میں یہ شعور ہو کہ ہم انسان ہیں، ضرورت اس کی ہے۔ جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو پھر کسی مسئلے کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، گرما دیا جائے گا، اشتعال پیدا کر دیا جائے گا۔ کشمیر کے سلسلے میں جو بھی چیزیں 1947 میں طے ہوئی تھیں انہیں برقرار رہنا چاہیے، اور اگر کوئی تبدیلی کی جانی ضروری ہے کسی کے بھی نقطۂ نظر سے، تو پھر جب تک دوسرے فریق کو یا دوسرے رفیق کو مطمئن نہ کر لیا جائے اس وقت تک کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جس سے انتشار۔ کشمیریوں کا حق ہے اپنے کشمیر پر، اور جب ان کا وہ حق ہے اور وہ ایسے ہی حق ہے جیسے کیرالیوں کا حق ہے کیرالا پر، اور کرناٹک پر کنڑ بولنے والوں کا حق ہے، اور تامل ناڈ پر تامل بولنے والوں کا حق ہے، اور گجرات پر گجراتی بولنے والوں کا حق ہے، جیسے اپنے اپنے صوبوں پر لوگوں کا حق ہے، اور ان کی اسمبلیاں ہیں، اور ان کے یہاں قانون پاس ہوتے ہیں، افراد منتخب ہوتے ہیں، اور پھر اسمبلی میں وہ ممبر بن کر جاتے ہیں۔ جو اختیارات سب کے ہیں وہی اختیارات کشمیر میں ہونے چاہیے، اور وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ وہاں کے عوام کا اعتماد ہو۔ ہمارے ملک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیموکریسی اختیار کریں گے، سیکولرزم اختیار کریں گے۔ جب یہ بات ہمارے یہاں طے پائی اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، جو لاز و بائی لاز تیار کیے گئے، وہ اسی بنیاد پر کہ ملک سیکولر ہے، لہذا کسی مذہب کی نمائندگی نہیں ہوگی اور بالادستی نہیں ہوگی۔ تمام مذاہب کو حق دیا جائے گا، تمام تہذیبوں و برادریوں کو حق دیا جائے گا، اور برابری کی سطح پر دیا جائے گا۔ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی شودر اب نہیں رہے گا، کوئی اب برہمن ایسا نہیں رہے گا جو شودروں کو ذلیل کرے۔ برہمن، شودر، ویش، کھتری اور جتنے بھی طبقات ہیں سب برابر ہوں گے۔ یہ بات ہمارے کانسٹیٹیوشن نے طے کی، اور جب یہ طے کی اور فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں سب کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، تو اب ان حقوق کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہمیں جمہوریت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، لہذا عوام سے پوچھنا ہے جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس میں عوام کیا کہتے ہیں۔ جمہوری نظام میں عوام کی اکثریت کو ایک اہمیت دی گئی، تو کشمیر کے جمہور جس بات کو طے کریں وہ ان سے پوچھا جائے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ اسمبلی میں بات ہو، اب نمائندگان اپنی اپنی بات رکھیں، اور ان کی باتوں کی بنیاد پر اکثریت کا جو رجحان ہو اس کو اختیار کرتے ہوئے اس ڈیموکریسی میں کوئی بات طے کر لی جائے۔ اگر یہ رویہ اختیار کیا جاتا تو مسائل سب سلجھے ہوئے ہوتے اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی باتیں اس وقت 370 دفعہ کے بارے میں یا 35A دفعہ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، ان میں سب سے بڑا جو جھول ہے، جو سب سے بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ ڈیموکریسی کا فقدان ہو رہا ہے۔ یعنی فوج کا مسلط کیا جانا کسی علاقے پر اور فوج کے سایہ تلے کسی بات کو طے کرنا، اس کو مسلط کرنا، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے، اور جو بات دستور کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب جو بات کہی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ کشمیر کے عوام مطمئن ہیں، کشمیر کے عوام اس پر خوش ہیں،
یعنی ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کھلے بندوں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، کھل کر کریں. ان پر کوئی بندش نہ ہو، ان پر کوئی پہرا نہ ہو، ان کو حصار میں نہ لیا جائے، ان پر فوج نہ مسلط کی جائے. ان کو بھی ویسے ہی حق حاصل ہو جیسے یو پی والوں کو ہے، جیسے بہار والوں کو ہے، جیسے بنگال والوں کا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اسمبلی کے ذریعے کوئی بات طے کرے. یہ ہونا چاہیے، یہ ڈیموکریسی کا تقاضا ہے. تو ہمیں جو بات کرنی ہے وہ انسانی بنیاد پر کرنی ہے، جمہوری بنیاد پر کرنی ہے، انسانوں کے احترام کی بنیاد پر کرنی ہے، ہر علاقے کی زبان اور ہر علاقے کی تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی رعایت رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. لہذا پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، 1947 تک پاکستان نے بھی کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں پر بھی لوگوں کو حقوق نہیں دیے گئے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہیں، وہاں پر بھی تحریکیں ہیں مخالفانہ. تو نہ پاکستان صاف ستھرا ہے نہ ہندوستان صاف ستھرا ہے. دونوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ انسانی قدروں کو زندہ کریں اور مسائل کو اس طرح حل کریں کہ کم از کم آج کی اس دنیا میں یورپین یونین کو اپنے لیے ماڈل بنا لیں اور یہاں بھی ایک یونین قائم ہو جائے، اور آزادی کے ساتھ لوگ ادھر ادھر آئیں جائیں. لوگوں پر شک کیوں کیا جائے؟ اگر ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص مطمئن رہے گا. کسی کو بھوکا رکھا جائے گا، کسی کو ننگا رکھا جائے گا، کسی کو پیاسا رکھا جائے گا، کسی کو علاج سے محروم کیا جائے گا تو اس کے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریسیو بن جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دہشت گرد تنظیم اس کا استعمال کر لے. یہ اس وقت ہوتا ہے. لیکن اگر نارمل سچویشن ہے، لوگ آرام کے ساتھ ہیں، ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہے، راحت سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی رکاوٹ تجارت پر ہے، نہ کوئی رکاوٹ ملکیت پر ہے، نہ اپنے دیگر حقوق پر ہے، تو ایسی آبادی سب سے بہتر آبادی ہوتی ہے. ایسی آبادی حکومت کو مانتی ہے، حکومت ایسے لوگوں سے مطمئن رہتی ہے، اور پھر کوئی شورش نہیں ہوتی ہے، نہ شورش کو کچلنے کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ کشمیر میں لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو سکون ہو، اور جمہوریت کی بنیاد پر جو ان کا حق ہے وہ ان کو پورے طور پر دیا جائے. کوئی ظلم نہ ہونے پائے. کسی انسان پر ظلم کہیں بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ مہا پاپ ہے، اس سے ایشور ناراض ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ماضی کی بزرگ ہستیاں ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ان کے کلیجے کو چھل نہیں کیا جاتا ہے. ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، اور قانون بنانے والوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس ملک میں لوگوں کو زخمی کیا جائے گا، اور اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا رواج ہو جائے گا، اور اس ملک میں مختلف پارٹیوں کے درمیان جو سیاسی روابط ہونے چاہیے وہ روابط باقی نہیں رہیں گے. شکوک و شبہات کی زندگی لوگ گزاریں گے. یہ بہرحال کسی طرح قابل قبول نہیں.